مہاجر. ویسے میں نے حوالہ دینا نہیں تھا، دے رہا ہوں، پاکستان میں ہوتا تو کبھی نہ دیتا. شیخ عبد الحمید مہاجر، ان کی کتاب ہے علی الاکبر. کیا کتاب ہے؟ علی الاکبر. یہ انہوں نے بحر العلوم کے حوالے سے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ جو شہزادہ اکبر کا گھوڑا تھا نا، عقاب بن عزوب بن زاد القفا بن خنج بن میمون بن ریحی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑا کسی گھوڑے کے نسل سے نہیں تھا، کسی صلب سے نہیں تھا، بل ان اللہ قول لہو کن فیکون، بلکہ اللہ نے اسے کن کہا تھا، یہ ہو گیا تھا. میں نیچے آنے لگا ہوں اب، یہ میرے خیال میں اوپر بات نہیں بننے لگی. شہزادہ قاسم، وقت تھوڑا ہے، میں شخصیت پہ دو چار باتیں کہہ لوں. وہ فرماتے ہیں جو جناب قاسم کا نام رکھا امام نے رکھا، امام مبالغہ نہیں کرتے، اور آگے انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف بھی کیا ہے، اور میں بھی کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ لست ادری، میرا ادراک ہی نہیں. وہ فرماتے میں نہیں جانتا کہ سرکار قاسم کے پورے نام پہ انہوں نے بات کی ہے. تو میں اتنا وقت نہیں ہے، میں صرف ایک لفظ پر بات کرنے لگا ہوں. پھر انہوں نے بتایا کہ الف کیسے بنا، سین کیسے بنا، میم کیسے بنا. میں اتنا وقت نہیں ہے، ایک حرف وہ بھی پورا نہیں، ایک دو باتیں ان کی میں سنا دیتا ہوں. وہ فرماتے لست ادری، میرے ادراک سے آگے ہے بات. ام آخذل، یہ سرکار کا جو نام لکھا گیا رکھا گیا قاسم، یہ قاسم کی کاف کہاں سے لی ہے؟ ام آخذ من القدرت، ام من القبلت، ام من القرآن، ام من القدرت، ام من لیلۃ القدر. وہ فرماتے میں نہیں جانتا، میں اعتراف کر رہا ہوں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں کہ یہ قاسم کے نام کا کاف اللہ نے قدرت سے لیا ہے، یا یہ قاسم کے نام کا کاف جو ہے اللہ نے قبلہ سے لیا ہے، یا یہ لیلۃ القدر سے لیا ہے، یا یہ قرآن سے لیا ہے. وہ فرماتے ہیں میرے ادراک سے آگے کی بات ہے. یہ قاسم کا لفظ کاف جو ہے، یہ امام نے جب نام رکھا ہے، یہ کاف قرآن سے لیا ہے، قبلہ سے لیا ہے، قدرت سے لیا ہے، یا قدر سے لیا ہے. جاگنا. وہ فرماتے ہیں جس سے بھی لیا ہو، میرے نزدیک یہ چاروں صحیح ہیں. اسد حیدر ہاشمی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں چاروں صحیح ہیں. کیوں؟ فرماتے ام آخذ من القرآن کون جدہ قرآن نوتک، لکھے گا خدا کے لیے. فرماتے ہیں اگر قاسم کا کاف قرآن سے لیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اسی کا دادا تو قرآن ناطق ہے. ام آخذ من القدر، فرماتے ہیں اگر یہ کاف قدر سے لیا گیا لیلۃ القدر سے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ لیلۃ القدر لقب ہے قاسم کی دادی کا، جناب سیدہ کا. فرماتے ہیں اگر یہ قبلہ سے لیا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ قبلہ ہی تو ہے کہ جسے قبلہ آ کے قاسم کے دادا نے بنایا تھا. اور اگر قدرت سے لیا ہے انہو فی نفسہ، جاگیے گا، اس گھرانے کے کسی بچے کو بھی کمزور نہ سمجھنا، یہ اس کی قدرت کے مظاہر اتم ہیں. فرماتے اگر کاف قدرت کا ہے قاسم کے نام میں تو لکھنا ہوئے قلوب دوستو. فرماتے اگر قدرت کا کاف ہے تو یہ بنفس ہی اللہ کی قدرت کا مظہر کل ہے، آخر حسن کا وارث ہے. جی شہزادہ حسن کا وارث ہے. ایک بندہ آیا مدینے میں، مولا حسن کے در پہ دستک دی، دور دور تک سخاوت تھی سرکار کی مشہور. شہزادہ قاسم باہر نکلے، چادر پہنتے ہیں نا، شال ہم سردیوں میں گرم شال ہوتی ہیں، اور ایک پتلی چادر ہوتی ہے جالی دار، عرب پہنتے تھے ٹھنڈے میٹھے موسم میں. شاید کسی نے ابا بھی دیکھی ہو، بالکل باریک سی جالی ٹائپ. یہ سرکار نے چادر اپنی دوش پہ اوڑھی ہوئی تھی. جب باہر نکلے شہزادہ قاسم تو اپنے کندھوں پہ سرکار نے وہ پوری کالی چادر، وہ جالی دار باریک چادر وہ اوڑھی ہوئی تھی. سائل نے دیکھا، کہا اے بچے تیرے چہرے کا نور تو بتاتا ہے کہ اسی گھرانے کا فرد ہے، میں نے مولا حسن سے ملنا تھا. فرماتے میرے بابا تو حج پہ گئے ہوئے ہیں. وہیں واہ مصیبت آ، کمر پہ ہاتھ رکھے زمین پہ بیٹھ گیا. فرماتے بندے خدا کیا ہوا؟ کہتے شہزادے اتنی دور سے آیا تھا، مکروز تھا.
سرکار حسن کی سخاوت سے سن کے بڑا لمبا سفر کر کے آیا تھا. میرا قرض اتر جائے گا، مولا سے درخواست کروں گا. میرا اتنا سفر بھی رائے گا گیا، مولا سے ملاقات بھی نہ ہوئی. ابھی جلال آیا، جلال اللہ کے بیٹے کو. فرمایا بندہ خدا میرے بابا حج پہ گئے ہیں، سخاوت تو ساتھ نہیں لے گئے. حج پہ جو گئے ہیں سخاوت تو ساتھ نہیں لے گئے، کریمی ہمارے گھر میں ہے. کہنے لگا شہزادے آپ میری کیا مدد کریں گے، مقروض ہوں، میں کسی گھر سے آیا تھا. فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ شہزادے میرا قرضہ ہے. خلخال بھی کہا جاتا ہے اس باریک چادر کو. سرکار نے وہ خلخال اتاری اور فرمایا یہ لے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہ دل ہی دل میں نا قیمت لگا رہے ہیں. 10 کی نہیں تو 15 دینار کی ہوگی، 15 نہیں تو 20 دینار کی ہوگی، 20 نہیں تو 50 دینار کی ہوگی. 50 دینار سے میرا قرضہ تو نہیں اترے گا. مجھے نہیں پتا علم غیب کس بلا کا نام ہے. جب یہ اندر اندر سوچ رہا تھا نا، اور چادر کو دیکھ کے کچھ سوچ بھی رہا تھا، قیمتیں لگا. مولا نے فرمایا بندہ خدا میں نے کب تمہیں کہا کہ اسے بیچ کے اپنے قرضے اتارنا؟ تو کہتے شہزادے پھر کیوں دیے؟ فرمایا لما تحتاج الی ای شیء وتوسلوا بالرضا من اللہ ان اللہ یعطیک. فرمایا جب کسی شے کی ضرورت ہو اللہ کو میری چادر کا واسطہ دینا، اللہ تجھے بے نیاز کر دے گا. جب کبھی کسی شے کی ضرورت ہو، جن کی ردائیں اللہ کے نزدیک اتنی باب الحوائج ہوں. صحیح فرماتے وتوسل ما تشاء، جو دل میں آئے مانگ. میری چادر کا صدقہ دینا اللہ کو. یہ ہے قاسم دستار حسن کے مطلق وارث. اور دیکھیے کربلا حادثہ نہیں، یہ معاہدہ ہے، جبری معاہدہ نہیں. ہاں جبر بھی نہیں اس میں. یہ بڑی خطرناک بحث ہے. یوں نہیں ہے کہ کوئی بھی کربلا میں آ کے شہید ہو گیا. بڑے بندے کربلا میں آئے ہیں، آ کے شہید نہیں ہوئے. 3 بندے ہیں جو کربلا میں آ کے شہید نہیں ہوئے. لڑے بھی ہیں، لڑ کے بھی شہید نہیں ہوئے کربلا میں. جناب حسن مصنع جناب قاسم کے سگے بھائی ہیں، سرکار حسن کے بیٹے آئے ہیں میدان کربلا میں، لڑے بھی ہیں، شہید نہیں ہوئے. ترمہ بن ادئی کربلا میں آئے بھی ہیں، لڑے بھی ہیں، شہید نہیں ہوئے. اور کل میں نے آپ کو جن شخصیت کا نام بتایا تھا عقبہ بن سمان، یہ کربلا میں آئے بھی ہیں، لڑے بھی ہیں، شہید نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے کہ قاسم کا انتخاب کیا گیا. یہ میزان کربلا میں پورے اترتے تھے. جی بیان عزیزوں میرا تمام ہوا. ایک دعا مانگا کرو، کسی ماں کا لال شادی والی رات نہ مر جائے. دیکھیے بے حس بندے کو کیا پتا ہے شریف کیسے اجڑتے ہیں. یہ تو حس والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ شریفوں کا اجڑنا کیا ہے. یہ تو جس کا رشتہ ہے اس گھرانے سے، یہ تو اسے تکلیف ہے کہ کیا ستم ہوا ہے اس گھرانے پہ. بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ شادی کیوں کی تھی مولا نے. اس بات میں کتابیں لکھی گئی، نفی میں کتابیں لکھی گئی. عزیزو جب میں نے باریک بینی سے مطالعہ کیا تو میری بات میں سمجھ میں ایک بات آئی. سوچتا تھا آخر وجہ کیا تھی. آپ کے بھی ذہن میں آ گیا کہ اس مشکل عالم میں شادی کر رہے ہیں. ایک وجہ بتانے لگا ہوں، ساری وجوہات نہیں. عزیزو عرب میں ایک رواج تھا کہ اگر جنگ کا طبل بھی بج جائے اور دشمن کے ہاں کوئی شادی ہو رہی ہو، یہ عرب اپنے قوانین کے بڑے پابند تھے، تو وہ حملہ نہیں کرتے تھے کہ نہیں ابھی شادی ہو رہی ہے، اللہ جانے کس کی بیٹی ہوگی، کس کا سہاگ گزر جائے، حملہ نہیں کرنا. اسی لیے کی تھی قاسم کی شادی. اتمام حجت کر رہے تھے شاید انہیں شرم آ جائے کہ ایک رات کا دلہا ہے اور میرے حسن کی نسل بچ جائے. عزیزو میں دبئی میں UAE میں مجلس پڑھ رہا تھا. وہاں ایک بزرگ تھے، پتہ نہیں کہاں سے تھے، دھاڑے مار کے وہ مجمع میں کھڑے ہو گئے، منہ پہ ماتم کرنے لگے.
انہوں نے کہا دکھ علامہ صاحب اسی بات کا ہے کہ ان لعینوں نے حسین کے ساتھ نہ مسلمانوں والا سلوک کیا ہے، نہ عربیوں والا سلوک کیا ہے، کسی قانون پہ نہیں اترے، نہ اسلام کے قانون پہ نہ عرب کے قانون پہ۔ ایک رات کا دلہا سہرے خون سے رنگین۔ یہ تو میری دعا ہے کہ وارث خون حسین ولی دم المظلوم جلدی آئیں اور آ کے اس خانہ تطہیر کو آباد کریں۔ ہم دیکھیں کہ قاسم کی خوشیاں کیسے ہیں، اکبر کی خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں۔ ابھی شبیہ نکلے گی، اور یہ شبیہ اس شبیہ کی شبیہ ہے، اس حقیقت کی شبیہ ہے کہ جو والی کربلا نے جس عالم میں جنازہ اٹھایا تھا سرکار قاسم کا۔ عزیزان گرامی قدر بیان میرا تمام ہوا، دو جملے سرکار کی غربت کے سن لیں۔ شہزادہ علی اکبر اور مولا عباس گفتگو کر رہے تھے والی کربلا سے۔ سرکار عباس کہتے ہیں مولا اجازت دیجیے میں جاؤں۔ یوں زخمی آنکھوں سے میرے مولا نے دیکھا، عباس اگر تم چلے گئے میری کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ عباس تم میرے زور کمر ہو میرے بھائی۔ شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دے دے، میں مقتل میں پہلے جاؤں۔ فرمایا اکبر اگر تو جاتا ہے میری بینائی نہیں رہے گی۔ عزیزو دونوں شہزادوں کی باتیں سن کے شہزادہ قاسم آگے بڑھے، آکے کہتے ہیں چچا مجھے اجازت دیجیے، اس لیے کہ عباس کا بھی کوئی ہے، اکبر کا بھی کوئی ہے۔ چچا نہ میرا کوئی یہاں لگتا ہے، نہ میں کسی کا ہوں، نہ میرے جانے سے کسی کی کمر ٹوٹے گی، نہ میرے جانے سے کسی کی آنکھوں کی بینائی جائے گی۔ تڑپ کے میرے مولا حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، بوسوں کی بوچھار کر دی۔ فرمایا قاسم تجھے کس نے کہا ہے کہ تیرے جانے سے حسین کا نقصان نہیں ہوگا؟ قاسم تیرے جانے سے میرے دو نقصان ہوں گے، ایک تو میرے حسن کی نشانی نہیں ملے گی، اور دوسرا میری بیٹی ایک رات میں بیوہ۔ سبحان اللہ۔ عزیزو روتے روتے سیدہ کے پاس آئے، اماں مولا مجھے اذن شہادت نہیں دیتے، اذن جہاد نہیں دیتے۔ بیوی نے فرمایا قاسم جب تیرے بابا دنیا سے جانے لگے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب کبھی مشکل وقت آئے، میں نے قاسم کی قمیص کے دامن میں ایک تعویذ رکھا ہے، جب کبھی مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھولنا۔ شہزادے قاسم نے تعویذ کو کھولا، تعویذ پہ میرے مولا حسن کی وصیت تھی مولا حسین کے نام کہ حسین میرے بیٹے کی شادی بھی ضرور کرنا، اور اگر کبھی تجھے ضرورت پڑے شہیدوں میں میرے بیٹے کا نام بھی ضرور ہو۔ مسکرا کے عجیب انداز ہے شہیدان کربلا کا، تعویذ لے کے چچا کے پاس ہے کہ اب مجھے چچا واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یوں دیا، کمر پہ ہاتھ آیا غریب کربلا کا، فرمایا جا قاسم تیاری کر کے لباس جنگ پہن کے آ۔ عزیزو شہزادہ قاسم لباس جنگ پہن کے آئے۔ میں نے مقتل میں ایک عجیب و غریب جملہ پڑھا ہے کہ جو کسی شہید کے بارے میں نہیں ہے۔ جب لباس پہن کے آئے نا، حسین امام تھے، سب کچھ جانتے تھے، مجھے نہیں پتا پتھر کس کے سینے میں ہے اور گوشت کا لوتھڑا کس کے سینے میں ہے۔ البسا ثیابہ بصورت الکفن۔ میری دعا ہے کہ جو جوان اولاد کے ماں باپ بیٹھے ہیں اللہ انہیں اولاد کی خوشیاں نصیب کرے، جنہیں اولاد عطا نہیں ہوئی اسی ذکر کے صدقے میں اللہ اولاد عطا کرے۔ اولاد والوں اس سے بڑی بات میں کیا بتاؤں، لفظ ہے کہ البسا ثیابہ بصورت الکفن، کفن کی صورت میں حسین نے قاسم کو لباس پہنایا، سفید لباس پہنا کے پھر اسے چاک کر دیا، کیونکہ امام تھے، جانتے تھے۔ قریب لائے، سواری بلائی، پہلا شہید ہے کربلا کا کہ لم یبلغ رجلہ بہلماؤں نے۔ جب شہزادے زین میں بیٹھے تو پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ عمر کا اندازہ لگا لیں، جب رکاب جو ہوتی ہے نا گھوڑے کی، تب تک وہاں تک پاؤں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اذن جہاد دیا شہزادے کے، بڑے اشعار ہیں، حفظ ہے میدان کربلا میں۔ آ کے جب پکارا ارزق ملون شامی، اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، شہزادے نے فنار کیا، اس نے ایک اور لعین کو بھیجا، اس کے 4 بیٹے شہزادے نے فنار کیے۔ جب 4 بیٹوں کا غم اسے بتایا گیا نا تیرے 4تھے بیٹے کو بھی قاسم نے قتل کر دیا ہے، اس حرامی نے شراب پی
شراب کے نشے میں بدبخت بدمست ہو کے یہ گھوڑے کی زین پہ بیٹھا. فرماتے ہیں انہو کجبل، یہ جب میدان میں آتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ چل پڑا ہے. یہ حرامی بڑا وزنی گرز گھماتا ہوا شہزادے کی جانب بڑھا. اسے کہا حسن کے لال سنبھلنا. جیسے ہی نظر پڑی نا مولا عباس کی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا حسین کو مولا اجازت دیجئے، یہ بڑا لعین ہے، میرا بچہ معصوم ہے، میرے بچے کو ایسے نہ لڑنے دیجئے. فرمایا نہیں غازی، ابھی یہی امتحان ہے. سبحان اللہ. عزیزو اس نے وار کیا، شہزادے نے وار رد کیا. یہ وار کرتا رہا، شہزادہ رد کرتا رہا. اس نے دیکھا کہ قاسم سے فتح آسان نہیں ہے، علی کا خون ہے. اس نے جانے کے جملہ کہا قاسم تو لڑ رہا ہے، وہ دیکھ حسین کو لوگ تیر مار رہے ہیں. بس شہزادے نے پلٹ کے ٹیلے کو دیکھا، اس نے ایک ایسا گرد گھمایا قاسم کا لال زین پہ سنبھل نہ سکا. اب مجھے اجازت دے کے ایک روایت پڑھ لینے دیجئے. آپ نے سنا ہے علماء سے کہ شہزادہ تقسیم ہوا تھا. میرا کہہ دینا آسان، آپ کا سن لینا آسان، یہ تو ماں کو پتا ہے جو پالتی رہی ہے. عزیزو یہی ہے کہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا حسن کا لال. آپ جانتے ہیں کیسے ہوا تھا؟ جب سوار اترتا ہے نا تو رکاب میں پاؤں ہوتے ہیں، رکاب سے پاؤں نکلتے ہیں. میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں. جب حسن کا لال اترنے لگا پاؤں رکاب میں پھنس گئے. اب مجھ سے سوال کریں پھنس کیوں گئے؟ عزیزو یوں دیکھیں، یہ یوں رکاب ہوتی ہے، آدھا پاؤں رکاب سے آگے ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ قبر تک بھی ماتم کرے گا. یوں پاؤں آگے ہوتا ہے. جیسے ہی اس نے گرد مارا نا حسن کا لال گرنے لگا. ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی. ایک تیر قاسم کے پاؤں میں لگ گیا. عزیزو جب تک پاؤں نہ نکلے قاسم کا پاؤں، جب تک تیر نہ نکلے پاؤں رکاب سے نہیں نکلتا. میں یہی کہہ سکتا ہوں جدھر جدھر گھوڑا دوڑتا تھا ادھر ادھر حسن کا لال گھوڑے کے ساتھ بطور کا خون اترے. عقاب کی طرح میرے مولا دوڑے حسن کی طرف. اور میں مقدر کہتے ہیں پہلا شہید ہے. ہر شہید نے مولا حسین کو پکارا ہے. یہ معصومیت کی اس عمر میں تھا. اترتے وقت کہتے ہیں اماں میں اتر رہا ہوں، اماں تیرے بیٹا بڑے ظلم سے اتارا جا رہا ہے. عزیزو میرے مولا نے اپنا گھوڑا دوڑایا، لیکن آنے سے پہلے گھوڑے دوڑ چکے تھے. مشرق کے مغرب، مغرب کے مشرق، شمال کے جنوب، جنوب کے شمال. شبیہ لانی ہے. ابھی جنازہ کتنے لوگ اٹھاتے ہیں؟ اولاد والے بیٹھے ہو یار جس کا تعلق ہے درد سے. جنازہ کتنے لوگ اٹھاتے ہیں جو سید بیٹھے ہو؟ 4 لوگ. اکیلا مظلوم ہے اور تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا، امامہ کھول کے گلے میں آ گیا. میرے مولا نے اپنے امامے کے 2 پلو سنبھالے. اللہ جانے کربلا کی زمین سے کیا چن رہے تھے. حسین آباد رہے، سلامت رہے. کچھ چن چن کے اپنی چادر میں ڈال رہے تھے، لیکن پھول مکمل نہیں ہو رہا تھا. میں نے یہی کہنا ہے، اشارہ ہی کرنا ہے. اچانک میرے مولا نے کہا قاسم کہاں ہو میرے لال، مجھے مکمل نہیں مل رہے. عزیزو کوئی آواز نہیں ہے. پھر کہا قاسم کہاں ہو میرے لال، مجھے مکمل نہیں مل رہے. کوئی آواز نہیں آئی. اب پھر میں ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں. تیسری دفعہ قاسم قاسم میرے لال امام ہو کے حکم دے